سرکار بغداد شہنشاہ ولایت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی رچی بسی ہے کہ اس پورے مہینے کو ہم غوث کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں سے محبت کی علامت ہے۔ لوگ کسی مہینے کو کسی اور تہوار سے یاد کرتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے مہینوں کو اللہ والوں سے نسبت دے کر یاد رکھتے ہیں۔ سرکار شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محبوبیت کے ساتھ مقام غوثیت عطا فرمایا۔ اولیاء اکرام میں یہ مقام بہت کم کو ملا ہے جو سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد کو ملا ہے، ورنہ اولیاء میں کوئی ایسا نہیں ہے جو منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام میں ایسا ہی مقام حاصل ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پر مقام حاصل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے علمی شرافت کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات ہیں اور اپنی ماں کی طرف سے حسینی سادات ہیں، یعنی امام حسن مجتبی ان کے دادا ہیں، امام حسین شہید کربلا نانا ہیں، جس کے دادا اور جس کے نانا دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اس نسبت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، گھر کے اندر سادات کے ہاں جو پرورش کا معمول ہوا کرتا تھا، اسی سے اندازہ کر لیں آپ کی ولادت 29 شعبان کو ہوئی تھی اور چاند رات تھی، دوسرے دن کو رمضان شروع ہونے تھا، اور چاند میں اختلاف ہو گیا جیلان میں۔ یہ جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ لوگوں کے دوران شک پیدا ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ ام الخیر، جو نہایت ہی شریف خاتون ہیں سادات کی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ رمضان ہو چکا ہے، اس لیے کہ سحری سے لے کر افطار تک میرے بچے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے۔ پورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ ان ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے تھے، یعنی پیدائشی طور پر۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی پیروں کا پیر ہے، اور روشن ضمیر کہتے ہیں۔ سارے سلسلے وہاں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں۔ غوث پاک سے جس کا سلسلہ ملتا ہے وہ دنیا میں فخر کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پیروں کا پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو، اور اگر کوئی ڈھکوسلا جھوٹا پیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے، تو بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کا غوثیت معاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ شیطان کا مرید ہو سکتا ہے، رسول اللہ تک لے جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت معاف کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے۔ پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، میرے عزیزو، آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک کسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرکھ کر کے دیکھو، شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے، اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندا ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سحری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افطاری کیا ہے۔ اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں، ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری رات بھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے۔
ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں 70,000 سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا، نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، تو آج کے جانور نما کسی ایسے ڈھکوسلے بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے، یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبریٰ تک نہیں پہنچا تو پھر سمجھ لو کہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ نبی پاک کی شریعت پر ایسا سختی سے عمل کرتے تھے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں، جہاں اولیاء اکرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت میں آپ کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی، یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر، غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے۔ اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے، اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے۔ اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔